السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مضبوط اسٹیٹمنٹ ہے، بہت زبردست۔ انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے گا تو قیامت کے دن میرا رب یہ سوال مجھ سے کرے گا اور میری پکڑ ہوگی، یعنی اس وقت کے خلیفہ، اس وقت کی حکمرانوں سے پوچھا جائے گا۔ آج بلکہ بڑا دل خراش واقعہ ہے، اسے بیان کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بہت زیادہ غم و غصہ ہے کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، ایئرپورٹ کا ہے، ضلع ملیر کا ایریا ہے۔ حالانکہ اس قسم کا عمل پاکستان میں کافی عرصے سے ہو رہا ہے، مختلف موقع پہ۔ کہیں ہم سنتے ہیں کہ کوئی ماں اپنی 2-3 بچیوں کو لے کر ندی میں چھلانگ لگا دیا اور اپنی جان دے دی۔ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ کسی باپ نے اپنے بچوں کو گلے میں پھندا ڈال کے خود بھی پھندا کر کے مر گیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ غربت سے تنگ تھا، بے روزگاری سے تنگ تھا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ تسلسل سے ہم سن رہے ہیں۔ آج بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا۔ گزشتہ 40 سال سے ہم مختلف موقع پر یہ سن رہے ہیں۔ کسی ایسے لمحے پر کوئی ایسا واقعہ کسی ایک حکمران کے دور میں ہم نے نہیں سنا کہ خودکشی نہیں ہوئی ہو، لوگ مرے نہیں ہوں، بے روزگاری سے تنگ آ کر لوگوں نے خودکشی نہیں کی ہو، گلا نہ پھانسی نہ دیا ہو، ندی میں نہ کودے ہوں، سمندر میں نہ کودے ہوں اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کو پھانسی نہ لگا دی ہو، خودکشی۔ لمبی تسلسل ہے اس سلسلے میں، اور اب اسی تسلسل کا ایک واقعہ، بہت دل خراش واقعہ، بہت 3 معصوم بچے، تو ان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب باپ شادی کرتا ہے اور بیوی آتی ہے، اور بیوی کے بعد جب اس کے بچوں کا اس علم ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ آنے والا اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کوئی باپ اور ماں جو شادی کے بعد اپنی اولاد کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اولاد کی خوشخبری ملتی ہے تو کس قسم سے وہ خوش ہوتے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہاں ماں باپ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کس مولوی کے پاس نہیں جاتے ہیں، کس درگاہ پہ نہیں جاتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے تہجد میں دعا نہیں مانگتے ہیں، کس طریقے سے میڈیکل کو اپروچ نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر کو اپروچ نہیں کرتے ہیں، ہاسپٹل کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہ ہماری شادی کے بعد ہمارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ کتنا پریشان ہوتے ہیں، دولت اگر ان کے پاس ہے تو وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو وہ باپ اپنے 3 معصوم بچوں کو اگر اپنے ہی ہاتھ سے گولی مار دے اور پھر اپنی بیوی کو مار دے اور پھر خود پھندا لگا لے تو سوچی کس قدر اس کو تکلیف اس معاشرے نے دی ہوگی، اس ملک میں اس کو کس قدر تکلیف ملی ہے۔ ابتدائی انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بے روزگار تھا 3-4 مہینے سے، قرض دار تھا، قرض مانگے جا رہے تھے اس سے۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے معصوم 3 بچوں کو گولی مار دی، انہیں ہلاک کر دیا اور پھر اپنی بیوی کو ہلاک کیا اور خود کھندا باندھ کے لٹک گیا۔ اور یہ 5 معصوم پاکستانی جو اس طرح سے اس دنیا سے گئے ہیں اور جس کی وجہ بے روزگاری ہے، تو اس کا اصل قاتل کون ہے؟ پھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، وہ اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھوں کہ اگر دریائے فرات پہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے
تو قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس وقت خلیفہ ہوں. تو پھر بتائیے کہ ان کا اصل قاتل کون ہے؟ کیا ان کا اصل قاتل یا اس جیسے بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کو دریا کے سپرد کر دیتے ہیں، پھندے کے سپرد کر دیتے ہیں، گولی کے سپرد کر دیتے ہیں. پاکستان میں یہ واقعات ہمیں ریگولر بنیادوں پہ ملتا ہے اور وجہ صرف بے روزگاری، غربت، مہنگائی ہے. تو اس کے اصل قاتل کون ہوئے؟ یہ حکمران نہیں ہوئے. یہی وہ قرآن جو 40 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں اور ان کی حکمرانی میں پاکستان کہ یہ غریب عوام، مفلس عوام اس طریقے سے خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. کہیں بے روزگاری سے مر رہے ہیں، کہیں غربت سے مر رہے ہیں، کہیں مہنگائی سے مر رہے ہیں، کہیں بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، کہیں گیس نہیں ہے، کہیں بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں، کہیں ماں کو میڈیسن نہیں دے پا رہے ہیں. اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں. ایک دو واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو میڈیسن نہیں دے سکتا ہے تو اس نے اپنی پیاری ماں کو اٹھا کر عیدی جو کہتے ہیں نا کہ ایسے جو آپ کے یتیم خانے اور عیدی خانے ہوتے ہیں جہاں باپ کی، بچوں کی، ماں کی پرورش کی جاتی ہے، وہاں ڈالا ہے. کہتے ہیں وہاں کم از کم ان کو دوائی تو ملے گی. اور یہ کوئی، میں آپ کو ایک دو واقعات نہیں، بیشتر واقعات ہیں. جائیں معلوم کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یتیم خانوں میں بچے کیوں پہنچ گئے؟ ماں باپ جو نہیں مار سکے، جن کی ہمت نہیں تھی، جن میں تھوڑا سا بھی یہ شعور تھا کہ یہ خودکشی حرام ہے، انہوں نے بچوں کو یتیم خانے پہنچا دیا. تو کون ان کا ذمہ دار ہے؟ سوچئے ذرا. اور آج پھر یہ حکومت الیکشن میں آ رہے ہیں اور بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں عوام کو. اور یہی وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں. یہی وزیر، یہی مشیر، یہی وزیر اعظم، یہی لوگ ہیں. کوئی باہر سے نہیں ہے. ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، لیکن آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ آج پاکستان غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، عوام غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری حکومت کو جو ہے وہ آپ نے مکمل نہیں ہونے دیا، اس کی وجہ یہ ہے. ہماری حکومتوں کو آپ نے مکمل نہیں ہونے دیا، ختم کر دیا. حالانکہ ختم یہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حکومت کو یہی گراتے ہیں. آج بھی ایک دوسرے سے یہ نبر آزما ہے. اس موقع پہ جب پاکستان بدترین معاشی مسائل کا شکار ہے اور عوام بدترین مہنگائی کا شکار ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور صرف اقتدار کے لیے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پتہ نہیں کون کون سے سائنس کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح اقتدار میں آ جائے. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام غریب سے غریب ترین ہو رہی ہے اور ملک غریب سے غریب ترین ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کو مکمل ہونے نہیں دیا گیا. یہ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جمہوری حکومتوں کو. تو میں نے یہ سوال رکھنا ہے، جواب دیں اگر دے سکتے ہیں آپ ہیں، کہ آپ سو کالڈ جمہوری، کیونکہ میں جمہوری حکومت اور جمہوری معاشرت اس وقت ہو جب آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت ہو، تو جب آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر آپ بس یہ سو کالڈ جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری معاشرہ ہے اور جمہوری حکومت ہے. چلیں بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ جمہوری سو کالڈ حکمران کہ آپ کی حکومتیں جلد ختم کر دی جاتی ہے جس کی وجہ خود آپ ہوتے ہیں. عوام تو ووٹ ڈالتی ہے. تو جو حکومتیں ختم کر دی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر ملک غریب ہو جاتا ہے، عوام غریب سے غریب ترین ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے بینک بیلنس کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ آپ کی اولاد اور آپ کی فیملی ارب پتی کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تمام منسٹر پارلیمنٹرین جو سائیکل پہ آتے ہیں وہ ارب پتی کیسے ہو جاتے ہیں؟ تمام کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. معلوم کریں جو لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، جن کے پاس کل سائیکل نہیں تھی، اسکوٹر نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کرائے کیس میں رہتے تھے، کسی طرح پہنچ گئے، ان کا کیا حال ہے؟ وہ آج
کروڑ پتی ہو گئے, ارب پتی ہو گئے, اور وہ جو آلریڈی ارب پتی تھے, کروڑ پتی تھے, وہ پارلیمنٹ اور حکومت میں آ کے کھرب پتی بن گئے. تو آپ کیسے امیر ہو گئے؟ آپ کے بچے کیسے امیر ہو گئے؟ آپ کی فیملی کیسے امیر ہو گئی؟ صرف حکومتوں کے مکمل نہ ہونے پر عوام غریب ہوتی ہے اور ملک غریب ہوتا ہے, آپ لوگ غریب نہیں ہوتے. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کا کوئی جواب دے تو بڑی خوشی ہوگی. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.